کتاب گھر میں خوش آمدید، دھوکہ، یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی ذہن میں چالاکی، جھوٹ، ایسی تصویریں بنتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ اصل میں ہم سب دھوکہ دیتے ہیں اور ہم سب کو دھوکہ دیا جاتا ہے، مگر سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہیں، جبکہ حقیقت بالکل الٹ ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو آج ہم اسی خطرناک تضاد کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ چلے دیکھتے ہیں۔ آج ہم دھوکے کی اس پوری دنیا کو سمجھنے نکلے ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے، اور تاریخ میں اس کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ ہمارے ذرائع میں نفسیاتی تحقیق ہے، تاریخی واقعات ہیں، اور ایک مشہور ہیکر کی کتاب سے بھی کچھ خیالات شامل ہیں۔ بہت دلچسپ مرکب ہے۔ تو چلیں ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ جی۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے، دھوکے کی تعریف ہے کیا؟ ویکیپیڈیا تو کہتا ہے کہ ذاتی فائدے کے لیے کسی کو غلط معلومات پر قائل کرنا۔ جی، یہ ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے، لیکن دھوکہ اس سے کہیں زیادہ نیوانسڈ ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، انٹرپرسنل ڈسیپشن تھیوری پر کام کرنے والے ماہرین ہیں بلور اور برگون۔ وہ اس کی 3 اہم قسمیں بتاتے ہیں۔ پہلی ہے فالسیفیکیشن، یعنی سیدھا سیدھا جھوٹ بولنا، کوئی کہانی گھڑ دینا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے کنسیلمنٹ، مطلب سچائی کی کسی اہم حصے کو جان بوجھ کر چھپا لینا۔ اور تیسری ہے ایکویووکیشن، یعنی جان بوجھ کر اتنی گول مول یا مبہم بات کرنا کہ سامنے والا خود ہی غلط مطلب نکال لے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو مطلب صرف کہانی گھڑنا ہی دھوکہ نہیں ہے، بلکہ سچ کو چھپانا یا اسے گھما پھرا کر پیش کرنا بھی دھوکے میں آتا ہے۔ بالکل۔ کنسیلمنٹ تو شاید سب سے عام قسم ہوگی، جیسے کوئی پوچھے تم کل رات کہاں تھے، اور جواب ملے بس دوستوں کے ساتھ تھا۔ صحیح۔ جبکہ اصل بات کچھ اور ہو جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے۔ ٹیکنیکلی طور پر یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور یہیں سے بات اور گہری ہو جاتی ہے جب ہم اس کے پیچھے کے محرکات کو دیکھتے ہیں۔ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے انسٹرومنٹل، یعنی کسی عملی مقصد کے لیے، جیسے سزا سے بچنا۔ ہاں، سزا سے بچنے کے لیے یا اپنا پیسہ یا وقت بچانے کے لیے۔ دوسری ہے ریلیشنل، یعنی کسی رشتے کو بچانے یا اسے بہتر بنانے کے لیے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا سفید جھوٹ۔ بالکل، وہ اکثر اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور تیسری ہے آئیڈینٹیٹی، یعنی اپنی شناخت یا عزت نفس کو بچانے کے لیے، اپنی امیج بچانے کے لیے۔ جی، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایک خاص نظر سے دیکھیں، اور اس امیج کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اکثر سچائی کو تھوڑا بہت توڑ مروڑ دیتے ہیں۔ یہ خاص طور پر رومانوی تعلقات میں بہت عام ہے۔ یہ تھیوری تو زبردست ہے، لیکن یہ حقیقی دنیا میں کیسی دکھتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تاریخ اس کی سب سے بڑی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بلا شبہ، تاریخ تو جیسے ایک بڑی سی کیس سٹڈی ہے نا۔ دوسری جنگ عظیم کی ایک کلاسک مثال لے لیں۔ امریکیوں نے جاپانی بحریہ کے خفیہ پیغامات کو ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جی۔ لیکن وہ ان کے ایک کوڈ ورڈ AF کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ انہیں شک تھا کہ یہ جاپان کے اگلے بڑے حملے کا ہدف ہے، اور انٹیلیجنس کا اندازہ تھا کہ AF کا مطلب مڈ وے جزیرہ ہے۔ لیکن وہ یقینی طور پر جاننا چاہتے تھے۔ بالکل۔ تو انہوں نے اس کی تصدیق کیسے کی؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ دشمن کے دماغ میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہاں، بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی شاندار چال چلی۔ یہ کنسیلمنٹ اور فالسیفیکیشن کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے مڈوے جزیرے پر موجود اپنی بیس کو کہا کہ وہ ایک غیر خفیہ چینل پر یہ جھوٹا پیغام بھیجیں کہ ان کا پانی صاف کرنے والا پلانٹ خراب ہو گیا ہے۔ اچھا، کہ وہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ بالکل۔ کمال ہے، یہ تو سچ کا ایک جال بچھانے جیسا ہے۔ جی ہاں، اور یہ چال کام کر گئی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد انہوں نے ایک جاپانی خفیہ پیغام پکڑا جس میں لکھا تھا AF میں پانی کی کمی ہے۔ واہ! حملہ آور فوج کو تازہ پانی ساتھ لانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بس اس ایک چھوٹے سے جھوٹ نے امریکیوں کو جاپان کے پورے منصوبے کی تصدیق کر دی اور انہیں جنگ کی تاریخ کی ایک فیصلہ کن فتح حاصل کرنے میں مدد دی۔ اس کہانی میں جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جاپانیوں کو کوئی نئی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ جی، بلکہ ان کے پہلے سے موجود یقین کو استعمال کیا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ اسے ملٹری ڈاکٹرن میں مگروڈرز پرنسپل کہتے ہیں۔ مگروڈرز پرنسپل؟ جی،
یہ اصول کہتا ہے کہ دشمن کو اس بات پر قائل کرنا کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے جس پر وہ پہلے سے ہی یقین کرنے کی طرف مائل ہو۔ دھوکہ تب سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب وہ شکار کی اپنی توقعات کو پورا کرے۔ اور یہ اصول صرف جنگ تک تو محدود نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے مالیاتی فراڈ میں بھی یہی نفسیات کام کرتی ہے۔ چارلز پونزی کی کہانی ذہن میں آ رہی ہے۔ پونزی اسکیم کا بانی؟ اس نے لوگوں کے لالچ کو استعمال کیا۔ 1920s کی دہائی میں اس نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ صرف 90 دنوں میں 50% منافع کما کر دے گا۔ اور لوگ یقین کرنا چاہتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بالکل، کہ بغیر محنت کے امیر بننا ممکن ہے۔ تو وہ اس دھوکے کو قائم کیسے رکھتا تھا؟ کیونکہ جلدی یا بدی لوگوں کو پتہ چلی جاتا کہ منافع نہیں آ رہا۔ اس کا طریقہ بڑا سیدھا سادہ تھا۔ وہ نئے سرمایہ کاروں سے ملنے والے پیسے کو پرانے سرمایہ کاروں کو منافع کے طور پر ادا کر دیتا تھا۔ اوہ اچھا۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا کہ اسکیم واقعی کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ لوگ اپنی بچت اس میں لگانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ایک دن میں $2.5 لاکھ کما رہا تھا، جو آج کے حساب سے تقریباً $3 ملین بنتے ہیں۔ لیکن یہ عمارت جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی تھی، ہے نا؟ اور جیسے ہی نئے پیسے آنا بند ہوئے، یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ تو جنگ میں دشمن کی سوچ کا فائدہ اٹھایا اور مالی فراڈ میں لوگوں کے لالچ کا ایک پیٹرن بنتا نظر آ رہا ہے۔ بالکل، دھوکہ دہی ہماری نفسیات کی کمزوریوں پر حملہ کرتی ہے۔ صحیح۔ اور کبھی کبھی یہ کمزوری افواہوں اور امیدوں سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اینا اینڈرسن کے کیس میں ہوا۔ گمشدہ شہزادی اناسٹاسیا۔ جی، جب 1918 میں روس کے شاہی خاندان کو قتل کیا گیا تو ایک افواہ پھیل گئی کہ سب سے چھوٹی شہزادی اناسٹاسیا کسی طرح بچ نکلی ہے۔ اور اینا اینڈرسن نے دعویٰ کیا کہ وہی گمشدہ شہزادی ہے۔ جی ہاں، اور کئی دہائیوں تک دنیا بھٹی رہی۔ کچھ لوگ اسے دل سے مانتے تھے، جبکہ شاہی خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو ہمیشہ شک رہا۔ لیکن لوگ یقین کیوں کر رہے تھے؟ اس کی کہانی میں بہت سے جھول تھے، لیکن لوگ ایک معجزے کی امید پر یقین کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار اس کی موت کے کئی سال بعد ڈی این اے ٹیسٹنگ نے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا کہ وہ ایک دھوکے باز تھی۔ تو وہ تھی کون پھر؟ وہ غالباً ایک پولش فیکٹری ورکر تھی جو ذہنی عدم توازن کا شکار تھی۔ تو ان تمام مثالوں سے ایک بات واضح ہے کہ دھوکہ بہت عام ہے اور اکثر کامیاب بھی رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے بنیادی سوال پر واپس لاتا ہے، ہم جھوٹ پکڑنے میں اتنے برے کیوں ہیں؟ ہاں، میں تو سمجھتی ہوں کہ میں اپنے دوستوں یا گھر والوں کو جھوٹ بولتے ہوئے فوراً پکڑ سکتی ہوں۔ یہی تو وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا ہم سب شکار ہیں۔ اچھا؟ تحقیق اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کی محقق ہیں لیان ٹین برنگ۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی پنوکیو کے ناک جیسی چیز نہیں ہوتی۔ مطلب کوئی ایک یقینی نشانی نہیں ہے؟ کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جسے دیکھ کر آپ 100% یقین سے کہہ سکیں کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹا آنکھیں نہیں ملاتا یا بہت زیادہ ہاتھ ہلاتا ہے، یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں جن کی سائنسی بنیاد بہت کمزور ہے۔ مشہور ماہر نفسیات پال ایکمن، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس موضوع پر تحقیق کی ہے، جی میں نے ان کا نام سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ پولیس افسران، جج اور خفیہ ایجنٹ جیسے تربیت یافتہ ماہرین بھی 60% سے زیادہ درست اندازہ نہیں لگا پاتے۔ صرف 60%؟ جی، اور عام انسان کی درستگی کی شرح تو صرف 50% کے قریب ہے، جو کہ صرف سکہ اچھال کر فیصلہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک منٹ، تو پولیس کی ساری ٹریننگ، انٹیروگیشن کی ٹیکنیک، باڈی لینگویج پڑھنا، اس کا مطلب یہ سب زیادہ کارآمد نہیں؟ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یہ مکمل طور پہ بیکار نہیں ہے، لیکن یہ کوئی جادوئی فارمولہ بھی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے دماغ کی ساخت میں چھپی ہے، جسے محققین ٹروتھ بایاس یعنی سچائی کا رجحان کہتے ہیں۔ سچائی کا رجحان مطلب یہ کہ ہمارا دماغ قدرتی طور پہ یہ مان کر چلتا ہے کہ لوگ سچ بول رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ یعنی ہماری جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ سچ پر ہے۔ بالکل۔ سوچیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہم ہر بات پر شک کرتے، ہر شخص کے ہر جملے کا تجزیہ کرتے، تو ہم سماجی طور پہ کام ہی نہیں کر پاتے۔ صحیح بات ہے۔ دوستیاں، رشتے، کاروبار، یہ سب ایک بنیادی بھروسے پر چلتے ہیں۔ یہ بات مجھے مشہور ہیکر کیون مٹنک کی یاد دلا رہی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ کسی بھی سیکیورٹی سسٹم کی سب سے کمزور کڑی انسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھروسہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہیکر یا دھوکہ باز اسی بھروسے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ 100% درست تھا،
اور یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم اوتھیلو کی غلطی یعنی اوتھیلو ایرر کو سمجھتے ہیں۔ اوتھیلو کی غلطی؟ جی، یہ شیکسپیئر کے ڈرامے سے لیا گیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سچے انسان پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو وہ شدید دباؤ اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں وہ وہی حرکتیں کرتا ہے جنہیں ہم عام طور پر جھوٹ کی نشانیاں سمجھتے ہیں: آواز کا کانپنا، نظریں چرانا، پسینہ آنا۔ تو ایک سچا شخص جو شدید دباؤ میں ہے وہ بالکل ایک جھوٹے شخص جیسا لگ سکتا ہے؟ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جن اشاروں کو جھوٹ پکڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ خود ہی ناقابل اعتبار ہیں۔ آئی ہوئی کہانی کو یاد رکھنا ہوتا ہے، اسے سچائی کے ساتھ مطابقت میں رکھنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی سننے والے کے تاثرات پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت مشکل ذہنی کام ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے اس کی آواز کی پچ اونچی ہو جاتی ہے یا وہ ہکلانے لگتا ہے۔ یا وہ ہکلانے لگتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، یہ اشارے بھی گھبراہٹ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر جھوٹ بولنا اتنا مشکل کام ہے اور اس کے پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہے تو پھر دھوکہ دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کہ پہلے خود کو ہی دھوکہ دے دیا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ ارتقائی نفسیات کے ماہرین وان ہپل اور ٹرائیورز، ان کا یہی نظریہ ہے۔ اچھا؟ ان کے مطابق خود فریبی یعنی سیلف ڈسیپشن اس کا ارتقا ہی اس لیے ہوا تاکہ ہم دوسروں کو زیادہ مؤثر طریقے سے دھوکہ دے سکیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب آپ خود اپنی جھوٹی بات پر صدق دل سے یقین کر لیتے ہیں تو آپ شعوری طور پر جھوٹ بولنے کے ذہنی بوجھ سے بچ جاتے ہیں۔ اور پکڑے جانے والی علامات سے بھی؟ بالکل، آپ پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ کے لیے وہ سچ بن چکا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب اور خطرناک خیال ہے، لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ ایک انسان بے وقت دو متضاد حقیقتوں پر کیسے یقین رکھ سکتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بے وقت دو حقیقتوں پر یقین کریں۔ خود فریبی اکثر اس طرح کام کرتی ہے کہ ہم ناپسندیدہ معلومات کو فلٹر کر دیتے ہیں یا اسے شروع سے ہی اپنے شعور میں آنے نہیں دیتے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، ایک شاندار لیبارٹری تحقیق ہے۔ لوگوں کو ان کے لعاب کا ایک ٹیسٹ کرنے کو کہا گیا اور بتایا گیا کہ اگر ٹیسٹ اسٹرپ کا رنگ بدلا تو یہ ایک بیماری کی علامت ہے۔ اچھا۔ اب یہاں دلچسپ موڑ آتا ہے۔ آدھے لوگوں کو بتایا گیا کہ رنگ بدلنا بری خبر ہے اور آدھوں کو بتایا گیا کہ رنگ نہ بدلنا بری خبر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں کے لیے رنگ بدلنا بری خبر تھی انہوں نے ٹیسٹ کو بہت جلدی ختم کر دیا تاکہ رنگ بدلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بالکل، اور جن کے لیے رنگ نہ بدلنا بری خبر تھی وہ بہت دیر تک ٹیسٹ کو جاری رکھتے رہے، اس امید میں کہ رنگ بدل جائے۔ وہ لاشعوری طور پر اس نتیجے کو تلاش کر رہے تھے جو وہ سننا چاہتے تھے۔ واہ، یعنی ہم حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کے لیے خود ہی ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ یہ تو اس کہاوت جیسا ہے کہ جو میں نہیں جانتی وہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ جی، لیکن اس کے نقصانات بھی تو ہوں گے۔ بہت بڑے نقصانات۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یعنی آپ کو سزا کم مل سکتی ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان معلومات کا ضیاع ہے۔ یعنی آپ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جی، آپ اپنی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگا سکتے ہیں، آنے والے خطرات کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور بالآخر بہت برے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک سادہ سے سوال سے بات شروع کی تھی کہ ہم جھوٹ کیوں نہیں پکڑ پاتے، اور اس کا جواب تو بہت ہی پیچیدہ نکلا۔ یہ صرف جھوٹ بولنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ جنگی حکمت عملی، انسانی رشتوں کی کمزوری اور ایک گہری نفسیاتی بقا کی ٹیکنیک ہے جس میں ہم نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی فریب دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سب جاننے کے بعد آج کی اس معلومات اور غیر معلومات سے بھری دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پیدا ہوتا ہے۔ کیا چیلنج؟ ذرائع سے یہ واضح ہے کہ ہم قدرتی طور پر بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن ہماری ارتقائی تاریخ دھوکہ دہی سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھروسہ کرنے کی اپنی فطری اور سماجی ضرورت اور چوکنا رہنے کی اہم ضرورت کے درمیان توازن کیسے قائم کریں؟ ہم کب بھروسہ کریں اور کب شک؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر کسی کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہوگا۔ سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ نے اس گفتگو سے کچھ نیا سیکھا ہے تو برائے کرم ایسے لائک کریں، کیونکہ سچائی کی سب سے بڑی دوست خود وقت ہے۔